بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک واقعہ میں نے سنا تھا اپنے والد محترم سے، اللہ پاک ان کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا محبت تھی، اپنے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ اپنی امت کے ساتھ جو محبت تھی، اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ حیران ہو جاتا ہوں جب کچھ واقعات نظر سے گزرے اور کانوں کی سماعت تک پہنچے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسے بھی اپنوں کے لیے سوچ سکتا ہے۔ تو یقیناً وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کی بے انتہا محبت جو ہے ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنانے کی اور اس پر کما حق کو عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق دے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ محبت جو ہے کہ امتی کا حق ہے کہ ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں پیدا کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پہ، ان کے کہنے پہ، کسی بات پہ خوش ہوئے تو کہا عائشہ مانگو، کیا مانگو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میری لیے دعا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہوئیں، اتنی خوش ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی ہے، انہیں دونوں جہاں کی خوشیاں مل گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسکرا کے کہا عائشہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے نا، ایسی مغفرت کی دعا میں اپنی امت کے لیے 70 دفعہ کرتا ہوں ایک دن۔ اللہ، 70 دفعہ اپنے ان امتیوں کے لیے جن کو دیکھا ہے اور جن کو نہیں دیکھا، ان کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخشش کی دعا مانگی ہے۔ بہرحال میرا جو عرض کرنے کا اصل مقصد تھا، ایک واقعہ تھا، والد محترم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ تھے۔ یہ ایک بے مثال بات ہے جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، بہت کم ایسی مثالیں نظر۔ صحابہ کرام سے تو خیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیا، عملاً قولاً۔ تو یہ ایک بزرگ تھے جو ولی اللہ تھے، رستے میں جا رہے تھے تو کسی نے نا ان کا جو تھیلا تھا ان کے پاس، جس میں ان کا زیادہ سفر تھا یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، وہ ان سے چھین لیا۔ ابھی چھینا ہے، تھوڑا وقفہ گزرا ہے، تھوڑا وقت گزرا ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ اب وہ شخص جو ہے نا پریشان ہو گیا کہ مجھے فوراً ایسی سخت سزا ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور یہ اللہ کا مقام واضح فرمایا۔ تو وہ شخص اندھا ہو گیا۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص اندھا ہو گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ وہ شخص کہاں ہے، اس کا حلیہ بتایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تمہیں اب نہیں ملیں گے، نماز کا وقت ہوگا، مسجد میں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔
وہ بیچارہ آنکھوں سے بینائی اس کی جو ہے وہ چھین لی گئی تھی، پریشان تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اب اس میں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تو امتیوں کے لیے بہت سارے احسانات ہیں، تو میدان محشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کے لیے بلکہ تمام انبیاء کی امتوں کے لیے سراپا رحمت ثابت ہوں گے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفارش اللہ سے کرنا، جب سب لوگ پریشان حال ہوں گے کہ حساب شروع نہیں ہو رہا، اتنا لمبا دن ہے، گرمی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو رہی، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حساب شروع کیا جائے۔ حساب شروع ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میزان کے پاس کھڑا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ اپنے آخری امت کے حساب ہونے تک میزان کے پاس ہی کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی امتوں کے لیے جتنی رحمت اور شفاعت کا اظہار فرمائیں گے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ تو آپ میزان عدل کے پاس تشریف فرما ہوں گے آخری امت کی کے حساب ہونے تک، بہت بڑی بات ہے۔ اب میں واقعے کی طرف لوٹتا ہوں۔ وہ شخص مسجد میں جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، وہ شخص جس کا انہوں نے تھیلا چھینا تھا ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، سے معافی مانگتا ہے اللہ، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ یقین کرو دل دہل جاتا ہے کہ کوئی اللہ والا ایسے بھی سوچ سکتا ہے۔ اتنی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف فرما دیا تھا، معاف کر دیا تھا جب تم نے میرا تھیلا چھینا تھا، لیکن اس کی ایک وجہ تھی معاف کرنے کی۔ وہ جو وجہ بیان کی ہے نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کو لرزا دینے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر تمہیں معاف کیا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان عدل کے پاس ہوں گے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان عدل کے پاس کھڑے ہونے میں اس وجہ سے دیر ہو جائے کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا تھا، اور تمہارا حساب ہونے میں دیر ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے وہاں کھڑا ہونا پڑے۔ میں یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، یہ میں برداشت نہیں کرتا، یہ زحمت نہیں دینا چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان عدل کے پاس ان کو تاخیر اس وجہ سے ہو جائے کہ میرے معاف کرنے کی وجہ سے تمہارا حساب جو ہے وہ اس میں تاخیر ہو جائے۔ کیسی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ تو معاف کرنا، اور اس نیت کے ساتھ کہ اس شخص کا حساب ہوگا، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس کا حساب دینا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حساب ہونے تک وہاں کھڑا رہنا پڑے گا۔ اس بات کو سوچتے ہوئے اس شخص نے، اس بزرگ نے، اس اللہ کے ولی نے، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے پریشانی کا سامنا نہ کرنے کا، میں نے تو اسی وقت تمہیں معاف کر دیا تھا۔ تو دوستو، یہ معاف کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے، اس کو اپنانا ہر امتی کا حق ہے۔ اور اگر اس نیت سے، جو اس بزرگ کی نیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے وہاں کھڑا نہ ہونا پڑے، تو یہ بڑی بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے حضور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں سچ کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے دوستو آپ کو حافظ طاہر وقار کی زبانی سنایا گا یہ واقعہ پسند آئے گا۔ آپ بھی اپنی زندگیوں میں معافی کے عمل کو شامل کیجیے، اور برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا۔